اور کتنا مجھے دیے ہو، میں کیا کیچ کر سکتا ہوں، جو بٹھا دیے سو بیٹھ گیا ہے۔ تو فرمایا تھا آپ نے ترکاری لائی جاتی ہے پکوان کے لیے، چاول لایا جاتا ہے پکوان کے لیے، بازار سے چاول لا کر صاف کر کے پھر اس کے بعد اس کو کیا کرتے ہیں جی بولی دھوتے ہیں۔ بازار سے لا کر ایک دم چاول نہیں پکاتے بلکہ اسے کیا کرتے ہیں دھوتے ہیں۔ آلو بیگن وغیرہ وغیرہ منگوائے، اسے بنانے سے پہلے کاٹنے سے پہلے اسے دھوتے۔ تو بازار سے ایک دم لا کر دھویا نہیں، یہ پکایا نہیں جاتا بلکہ دھونا چاہیے، دھوتے ہیں۔ دھونے کے بعد اس کو پکاتے ہیں۔ پک جانے کے بعد جب دسترخوان پر آتا ہے تو اس وقت کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ تو بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھنے سے پہلے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے پہلے، کھانا شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ سے پہلے اس کی اعوذ باللہ کرنا چاہیے، حضرت نے فرمایا تھا۔ بسم اللہ کرنے سے پہلے اس کی اعوذ باللہ کرنا چاہیے۔ تو پکوان کی چیزوں کے اعوذ باللہ کیا ہے؟ اس کو صاف کرنا، دھونا۔ تو دھونا اعوذ باللہ، پکانے کے بعد کھانے سے پہلے پڑھنا بسم اللہ۔ تو معلوم ہوا جب تک پکوان کو، چیزوں کو پاک کر کے دھو کر کے نہیں پکایا جاتا تو اس وقت تک تمہارے جسم کے اندر داخل ہونے والی غذا میں تم کو صحت نہیں ملے گی، بیماری ہو جائے گی۔ تو بیماری سے بچنے کے لیے اس کی اعوذ باللہ پہلے کرو، بعد میں بسم اللہ۔ اس مثال کے ذریعے قرآن پاک سے اگر ہدایت لینا ہے، قرآن پاک کو اگر پڑھنا ہے تو بسم اللہ پڑھو پہلے، مگر اس سے پہلے کیا پڑھو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو معلوم ہوا مفسرین فرماتے ہیں یہاں اعوذ باللہ پڑھانے کا مقصد قرآن کا یہ ہے کہ رب کا کلام پڑھنے سے پہلے ہماری زبان پاک ہو جائے۔ اللہ کا نام لینے سے پہلے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے پہلے کیا پڑھا جائے؟ اعوذ باللہ پڑھا جائے، جس سے کیا ہوگی؟ ہماری زبان پاک ہوگی۔ نہیں معلوم کاروبار کرتے کرتے کیا کیا باتیں نکل گئی تھی، لوگوں سے باتیں کرتے کرتے کیا کیا باتیں نکل گئی تھی، نہیں معلوم کہ غیبت ہو گئی تھی، نہیں معلوم کہ چغلی ہو گئی تھی، نہیں معلوم شکایتیں ہو گئی تھی، نہیں معلوم کہ شکوے ہو گئے تھے، نہیں معلوم غلط الفاظ زبان سے نکل گئے تھے۔ ایک دم آ کر اللہ کا نام نہ لینا، پہلے زبان کو پاک کرو، کیا پڑھ کر کے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو قرآن کہہ رہا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جی تو جب یہ معلوم ہوا تو یاد رکھیے، اب رب کی بارگاہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ مناجات پیش کرتے ہیں۔ مناجات پیش کرنے سے پہلے اللہ کی پناہ، اللہ کی اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ جی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے تحقیق کے مطابق جب بھی بسم اللہ پڑھا جائے تو شروع اللہ کے نام سے نہیں، اللہ کا نام پہلے لیا جائے۔ ایسے ہی اعوذ باللہ میں بھی میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے نہیں، اللہ کی پناہ، پہلے اس کا نام لے لیا جائے، اس کے نام سے زبان پاک ہو جائے۔ یا پھر میرے آقا نعمت کی ایک بات مجھے 45 سال پہلے کی یاد آئی۔ آپ نے فرمایا اللہ
سبحان ہے، اللہ پاک ہے، جی اللہ پاک ہے، سبحان ہے، مگر جب کلمہ پڑھا جاتا ہے تو پہلے لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا ہے، بعد میں محمد رسول اللہ پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا اللہ کا نام پاک ہے، چونکہ ذات بھی پاک، اس کا نام بھی پاک، اس پاک ذات کو اپنا محبوب اتنا پیارا ہے کہ اس کا نام ایک دم نہ لینا، ان کا نام ایک دم زبان پر نہ لانا، پہلے لا الہ الا اللہ پڑھ کر زبان اور دل کو پاک کرو، پہلے لا الہ الا اللہ پڑھ کر زبان اور دل کو پاک کرو، بعد میں لینا میرے محبوب کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک اعتبار سے اعوذ باللہ طہارت ہے، اعوذ باللہ پاکی ہے، اعوذ باللہ پناہ ہے، اعوذ باللہ اللہ کے سبجے حضور انکساری ہے، اعوذ باللہ اللہ کی مناجات کرنے سے پہلے اپنے زبان کی پاکی ہے۔ تو اس لیے پہلے کیا پڑھا جاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یاد رکھیے حضرت جبریل امین آئے، اس آیت کا شان نزول ہے اعوذ باللہ کے متعلق۔ دیکھیے کہ جب جبریل امین قرآن لے آئے جبریل امین علیہ السلام، تو آپ نے اقرأ بسم ربک الذی خلق سے پہلے کیا پڑھا آپ نے؟ اعوذ باللہ من الشیطان۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہونا چاہیے۔ اصول تفسیر جو پڑھے ہیں ان لوگوں کو یاد ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے، پھر اس کے بعد قرآن کی تفسیر احادیث سے، پھر اس کے بعد قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ سے۔ سمجھے؟ اگر قرآن سے ہٹ جائے بات تو گمراہی ہو جائے گی، اگر قرآن میں تفسیر اس کی واضح نہ ہو تو پھر کہاں سے لیں گے اس کو؟ احادیث سے لیں گے۔ تو من گھڑت باتیں اگر کوئی کر دے تو اس کو تفسیر بالرائے کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تفسیر بالرائے۔ جیسے گرامر لے لیا آدمی، گرامر سے اپنا کچھ بات نکالی، آدمی نے لغت لے لیا، ڈکشنری لے لی، اس میں کا ایک معنی لے لیا، پھر ذہن کو آگے بڑھایا، ذہن سے کچھ باتیں بنا دی۔ اس طریقے سے اگر کوئی قرآن کا ترجمہ یا قرآن کی تشریح کرتا ہے تو اس کو کیا کہا؟ تفسیر بالرائے کہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید ارشاد فرمائی ہے کہ جو شخص تفسیر بالرائے کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا۔ تو اب تمام مفسرین، جتنے مفسرین اس زمانے سے لے کر اس زمانے تک، اس زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے مفسرین آئیں گے ان سب کا تعلق اکابرین سے، اسلاف سے، صحابہ سے ہوتا ہوا وہاں پہنچنا پڑے گا جہاں سلطان المفسرین نے تفسیر کی ہے۔ تو سلطان المفسرین کون؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا گیا؟ سلطان المفسرین کہا گیا۔ آپ نے ان حقائق کو بیان کیا ہے، تفسیر کا حق آپ نے ادا کیا ہے۔ چنانچہ جبریل امین جب حضور کی بارگاہ میں حاضر آئے تو آپ نے حضور کے دربار میں لا کر کیا سنایا؟ تعوذ اور تسمیہ۔ پہلے انہوں نے وہ کیا جی، اس کے بعد اقرأ بسم ربک الذی خلق کی آیت۔ یاد رکھیے تعوذ میں یعنی اعوذ باللہ میں قاری قرآن پڑھنے والا اللہ سے اس کا فضل مانگتا ہے، اللہ سے اس کا فضل مانگتا ہے، اور مولا دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے
کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو مجھے شیطان کے شر و فساد سے بچائے. میں شیطان کے شر و فساد سے بچنے کے لیے تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں. مولا مجھے اپنی پناہ دے دے, مولا مجھے اپنی پناہ میں رکھ لینا. تو یہ عز و انکساری کے ساتھ بندہ کیا پڑھتا ہے؟ اعوذ باللہ, اعوذ باللہ, مجھے پناہ میں دے مولا. مولا میں کہاں جاؤں مولا؟ وہ بہت ہر جگہ ہے, وہ ہر جگہ ہے, ساتھ میں بھی ہے. میں کیسے بچوں مولا؟ میں تیری پناہ مانگتا ہوں, اس سے بچا کے رکھ. تب من الشیطان, کس سے پناہ؟ اللہ کی پناہ میں کس کی نسبت سے آ رہے ہیں؟ شیطان. یہ شیطان کیوں؟ کیا ہے شیطان کیوں؟ اس کا نام بہت بڑا تھا, اس کو عزازیل کا. یہ کیا تھا؟ عزازیل تھا. شیطان کب ہوا؟ صاحب تفسیر کبیر نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ جب من الشیطان پڑھیں گے, اعوذ باللہ من الشیطان پڑھیں گے, تو شیطان ایک شخص کا تصور یا کسی اور نقشے کا تصور نہیں آتا, بلکہ اعتقادات باطلہ کا تصور آئے گا. اعوذ باللہ من الشیطان جب پڑھیں گے تو شیطان کا نام لیتے کہاں؟ اعتقادات باطلہ, اعتقادات کفریہ, بے ادبی اور گستاخی, یہ تمام چیزیں یاد رکھ کر پناہ میں آنا چاہیے. رسمن پڑھنا نہیں ہے. مولا میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس شیطان سے, اس شیطان سے جس نے حضرت آدم کی گستاخی کی. مولا میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس شیطان سے جس نے تیری بارگاہ میں بے ادبی کی. مولا میں اس شیطان سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس نے حضرت آدم کی گستاخی کی. مولا میں اس شیطان سے پناہ مانگتا ہوں جس نے نور مصطفیٰ کی گستاخی کی. مولا میں آج کے شیطان سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو نبیوں سے دور کرتا ہے, اولیاء سے دور کرتا ہے, اور بزرگوں سے دور کرتا ہے, اہل سنت سے جن کے عقائد ہمیں دور کر دیتے ہیں. ان تمام شیطانوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں, ان تمام شیطانوں. جی یہاں ایک بات بڑی اچھی یاد رکھیے گا, جو نبیوں سے دور کرنے والا, گستاخی کرنے والا, فی زمانینا, اس زمانے کا بھی, اس زمانے کا بھی, آئندہ زمانے کا بھی, سب کا تصور آنا چاہیے. تو دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ صرف کلام پڑھنے کے وقت میں ہی نہیں بلکہ نماز پڑھنے میں بھی ہے. جب عقائد باطلہ رکھنے والے کا اعتقادات کفریہ ہمارے سامنے آتے ہیں تو اعتقاد کفریہ سامنے نہیں آتے, اعتقاد کفریہ کو پھیلانے والے کا تصور آتا ہے. اعتقادات باطلہ کو پھیلانے والے کا تصور آتا ہے. اب وہ تصور لینا, مولا مجھے فلاں ٹولی سے بہت ہی میرے ایمان کو زد پہنچتا ہے, تیری پناہ میں آتا ہوں. جب عقائد باطلہ کو پھیلانے والے کا یا اس کے موجد کا تصور نماز میں آتا ہے تو نماز ہو جاتی ہے. اگر نبی کا تصور آ جائے تو نماز کیوں نہ ہو؟ تو نبی کا تصور آتا ہے. اگر عقائد باطلہ کو پھیلانے والے کا تصور لے کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے, اور نبی کا تصور لیتا ہے تو اس نمازی کی معراج ہو جاتی ہے, اس کی معراج ہو جاتی ہے. تو اعتقادات باطلہ, اعتقادات باطلہ کا دوسرا نام شیطان. جی نبیوں کی گستاخی کرنے کا دوسرا نام شیطان. اب یہ نہیں کہا گیا مولا میں اس شیطان کی پناہ چاہتا ہوں جس نے آدم علیہ السلام کی گستاخی. سمجھے؟ یہاں مطلق کہا گیا, الگ نہیں کیا گیا, اس کو ہٹایا نہیں گیا.
اس شیطان سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جس کو تو نے اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا. میں اس شیطان سے پناہ مانگتا ہوں جس نے حضرت آدم کی گستاخی کی. میں اس شیطان سے پناہ مانگتا ہوں جو فرشتوں کا استاد رہنے کے بعد رامدائے بارگاہ ہو گیا. اس شیطان سے نہیں, مطلق شیطان. تو کیا مطلب ہوا؟ ہر اس طاقت سے پناہ مانگتا ہوں. اے مولا میں تیری پناہ مانگتا ہوں ہر اس شیطان سے جو تجھ سے دور ہو اور تجھ سے دور کرنے والا ہو, تیرے محبوبوں سے دور ہو, تیرے محبوبوں سے دور کرنے والا ہو. دیکھ نہیں سمجھ ہماری بات ہے؟ تجھ سے دور ہو اور تجھ سے دور کرنے والا ہو, تیرے محبوبوں سے دور ہو اور تیرے محبوبوں سے دور کرنے والا ہو. ہر اس شیطان سے پناہ. کس کی پناہ؟ اللہ کی پناہ میں جاتا ہے. سمجھے؟ اللہ کی پناہ میں جاتا ہے. جب یہ بات معلوم ہوا, ایک اعتقادات باطلہ, ایک اعمال بدنیہ. جی اعتقادات باطلہ, اعتقادات گمراہیہ وہ بھی ہیں, وہ بھی شیطان کی حرکتیں ہیں. اعمال بدنیہ, جیسے میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں